بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پھر سے حاضر ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، اور آج کی کہانی کا عنوان ہے ذبح ہو کر زندہ ہو جانے والے پرندے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ خداوند قدوس کے دربار میں یہ عرض کیا، یا اللہ، تو مجھے دکھا دے کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے ابراہیم، کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں؟ تو آپ نے عرض کی، کیوں نہیں؟ میں اس پر ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تم 4 پرندوں کو پالو، ان کو خوب کھلا پلا کر اچھی طرح موٹا تازہ کر لو، اور پھر تم انہیں ذبح کرو اور ان کا قیمہ بنا کر اپنے گرد و نواح کے چند پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو۔ پھر ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے، اور تم مردوں کو زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک گدھ، ایک مور، ان 4 پرندوں کو پالا، اور ایک مدت تک ان 4 پرندوں کو کھلا پلا کر خوب موٹا تازہ کر لیا۔ پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا، اور ان 4 کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت پہاڑوں کی جانب رکھ دیا، اور دور سے کھڑے ہو کر ان پرندوں کا نام لے کر پکارا، یا ایھا الدیک، اے مرغ، یا ایھتھا الحمامۃ، اے کبوتر، یا ایھا النسر، اے گدھ، یا ایھا الطاؤس، اے مور۔ آپ کی پکار پر ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا، اور ہر پرند کا گوشت، پوست، ہڈی پر الگ ہو کر 4 پرند تیار ہو گئے، اور وہ 4 پرند بغیر سروں کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور اپنے سروں سے جڑ کر دانہ چگنے لگے، اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کو زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا، اور ان کے دل کو اطمینان اور قرار مل گیا۔ چنانچہ اس واقعہ کا ذکر خداوند کریم نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ان لفظوں کے ساتھ بیان فرمایا۔ ترجمہ: اور جب عرض کی ابراہیم نے، اے رب میرے، مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے جلائے گا؟ فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی، یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ فرمایا، تو اچھا، 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے، پاؤں سے دوڑتے، اور جان رکھ کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ درس ہدایت: 4 پرندوں کا قیمہ بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑوں پر رکھ دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ثم ادعوہن، یعنی ان مردہ پرندوں کو پکارو۔ چنانچہ آپ نے 4 پرندوں کا نام لے کر پکارا، تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ مردوں کو پکارنا شرک نہیں ہے، کیونکہ جب مردہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے پکارنے کا حکم فرمایا اور ایک جلیل القدر پیغمبر نے ان مردوں کو پکارا، تو ہرگز کبھی بھی یہ شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ خداوند کریم کبھی بھی کسی کو شرک کا حکم نہیں دے گا، اور نہ ہی کوئی نبی کبھی بھی شرک کا کام کر سکتا ہے۔ تو جب مرے ہوئے پرندوں کو پکارنا شرک نہیں، تو وفات پائے ہوئے خدا کے ولیوں اور شہیدوں کو پکارنا کیوں کر شرک ہو سکتا ہے؟ جو لوگ ولیوں، شہیدوں اور پیغمبروں کو پکارنے کو شرک کہتے ہیں، اور یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں کو مشرک کہتے ہیں، انہیں تھوڑی دیر سر جھکا کر سوچنا چاہیے کہ اس قرآنی واقعہ کی روشنی میں انہیں ہدایت کا نور نظر آ جائے، اور وہ اہل سنت کے طریقے پر صراط مستقیم کی شاہراہ پر چل پڑیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔